وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کے ساتھ ہفتہ وار اس محفل پاک کا آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ اس محفل پاک کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، ذریعہ نجات بنائے، اور اللہ کریم جو دوست دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، اللہ تیری رضا کے لیے جو شرکت کرتے ہیں، اللہ کریم انہیں دنیا اور آخرت کی نعمت عطا۔ حضرات، اللہ رب العزت قادر مطلق بھی ہے اور خالق بھی ہے۔ قادر بھی ہے، قادر مطلق۔ واحد وہ قدرت رکھنے والا ہے، اور اتنی قدرت کہ جو چاہے سو کرے۔ سبحان اللہ۔ اسے کوئی روکنے والا نہیں، اس پر کوئی حکم چلانے والا، اور خالق بنانے والا، سبحان اللہ۔ تخلیق کرنے والا۔ اللہ رب العزت کی قدرت کے بڑے شاہکار ہیں، اور جب ان شاہکار، وہ جو شاہکار ہیں، کسی ایک کو بھی دیکھو، اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل جا بجا قائم فرمائے سبحان اللہ۔ کہ اس کی قدرت کو دیکھ کر تو توجہ اس ذات کی طرف ہو جائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تو جدھر منہ موڑے گا، جدھر دیکھے گا، جدھر آنکھ اٹھائے گا، میرے ذات کے ہی مظاہر پائے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے یہ پیدا کیوں کیا؟ تاکہ مخلوق کو پتہ چلے کہ کوئی وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ ذرا غور کریں، دیکھیں اللہ کریم نے اپنے قدرت کے مظاہر میں سے ایک مظہر آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی، جنس وہی ہے، لیکن اس کی قدرت کی شان ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، ان سے اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرما دی۔ اب اس سے آگے قانون، اور اس سے آگے قانون، ادھر نہ ماں نہ باپ، سبحان اللہ۔ اب یہ ماں باپ، اب پروسیس عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اللہ اکبر۔ بغیر سبحان اللہ۔ یہ بھی اللہ رب العزت نے پھر اپنے حبیب کو پیدا فرمایا تو انوکھی شان کے ساتھ۔
ماں بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، واپس آیا پہلے، والدہ کا بعد میں۔ گھر کی حکمت یہ تھی، اور بھی ہیں انبیاء کرام علیہ السلام جن کے ساتھ یہ ہوا، لیکن یہاں یہ حکمت یہ تھی سبحان اللہ، کہ یہ میرا محبوب ہے، اللہ اکبر، اس کا علم دیکھنا، ان کی شان دیکھنا، ان کا مرتبہ دیکھنا، ان کا مقام دیکھنا۔ سبحان اللہ، جب یہ شان، یہ مرتبہ، یہ مقام دیکھو گے خود ہی تمہیں پتا چلے گا۔ اس لیے کہ کل اعتراض کوئی کرے کہ ماں، ہم یہ شیخ صاحب بیٹھے ہیں نا، ہم بچوں کو جب وہ عاقل بالغ ہو جائے تو اس کو کام پہ بٹھاتے ہیں، تو فطری طور پہ ہم ایک جملہ وہاں بھی استعمال کرتے ہیں، میرا پڑھایا بیٹھا ہے، اللہ اللہ، سبحان اللہ، کہتے ہیں نا، فطری جملہ استعمال کرتے ہیں، تو ان نے اتھو اے سبق لیا ہے، لیکن سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ نے اپنے محبوب کا معلم، اس ذات کا معلم کوئی نہیں، لیکن یہ خود معلم ہے کائنات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، یہ علم من اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے علم ہے، تاکہ کل کسی کا اعتراض باقی نہ رہے۔ سبحان اللہ، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہیں، وہ سارے کے سارے انبیاء کو پڑھایا ہی نہیں، پڑھایا ہی اس لیے نہیں جاتا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں استاد کے شاگرد، تو سید الانبیاء کی کیا بات ہوگی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سید، تاکہ اس ذات سے بھی پتہ چلے کہ یہ اس کا کنیکشن کس سے؟ اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات گرامی، سبحان اللہ، اب تخلیق کا شاہکار دیکھو، ایک مثال، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزات، سبحان اللہ، آقا علیہ السلام کا، آپ جب بھی جیسے ہم بیٹھے نا، بندوں میں تشریف فرما ہو، لوگوں میں تشریف فرما ہوتے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے نمایاں نظر آتے، سبحان اللہ، میرے آقا علیہ السلام سب سے نمایاں نظر آتے۔ کوئی دراز قد سے دراز کر، آپ نے تو بڑے بڑے دیکھے ہوں گے نا، کوئی اپنے قد کو کم زیادہ کر سکتا ہے؟ اللہ، ایک لمٹ ہے، ایک وقت ہے، اس کے بعد قد جو ہے وہاں کا وہاں۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ مقام ہے، یہ معجزہ ہے، یہ کمال ہے، سبحان اللہ، کہ آپ دراز قد سے دراز قد بھی لوگ بیٹھے ہو نا نیچے، تو ان کے کندھوں سے میرے سرکار کے کندھے اونچے نظر آتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات منفرد ہو،
ممتاز ہے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت مبارک، اس نسبت میں نسبت حقیقی اور نسبت معنوی. حقیقی نسبت وہ کہ وہ نفوس قدسیہ کے جن کی رگوں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ حقیقی نسبت. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ معنوی نسبت. اب یہاں دو چیزیں، کیونکہ فقیر گرچہ عالم بھی ہو لیکن وہ علماء کرام کے گرچہ علمی اختلاف باعث رحمت بنتا ہے. میرا یہ دعویٰ، ان کا یہ دعویٰ ہے، اس سے دین، لیکن ان کا دعویٰ بھی ہے، میرا بھی ہے، لیکن ہر دعوے پہ ہمیں دلیل کی ضرورت ہے. اور دلیل قرآن و سنت سے مل جائے گی. لہذا یہ پڑھنے کا اور دین سیکھنے کا ایک سبب بن سکتا ہے، اس لیے اسے رحمت کا. لیکن اب ہمارے ہاں کچھ تھوڑا سا نا عجب کام، بھائی چارے ائمہ کے درمیان ہم آنگی بھی رہی، مسائل میں اختلاف بھی رہا. کبھی کسی نے کسی پہ کوئی فتویٰ نہیں لگایا. اختلاف کا جواب دلائل سے خود دیا، آگے سے پھر جواب. یہ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی کچھ ہے اختلافات ایسے فروعی یا علمی کہنے کے تھے. اور پھر میں نے پچھلی بار بتایا تھا نا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جن کی ہم تقریر کرتے ہیں اور جن کے ذریعے ہمیں فیضان اہل بیت مل رہا ہے. یہ علم انہوں اور یہ سب کچھ ملا تو آل رسول کے در سے ملا، اور آگے انہوں نے پھر ہم تک پہنچایا. جن کے استاد امام ناطق امام جعفر صادق ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور میرا خیال ہے، میری جہاں تک تحقیق ہے کہ آپ نے دو ائمہ اہل بیت سے استفادہ کیا. حضرت امام محمد باقر سے بھی، باقر العلوم والخیرات، ان سے بھی کیا ہے، اور حضرت امام جعفر صادق سے بھی کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس علم کو عام علم نہ سمجھو، یہ فقہ عام نہیں ہے، یہ فیضان ہے اہل بیت. ہم دیگر کو بھی، لیکن میں سمجھانے یہ لگا تھا کہ ان میں آپ کے بھی دو شاگرد ہیں جنہیں ہم فقہی اصطلاح میں صاحبان کہتے ہیں. اختلاف استاد شاگرد اور ان دونوں میں آپس میں بھی ہیں. انہوں نے تو کوئی فتویٰ نہیں لگایا، نہ ہی سر پھوڑنے کو نکلے.
آج میڈیا آ گیا، وہ اتنی سی بات کو لے کر یا اپنا مسلک مسلط کرنے کے لیے، کیوں کہتے ہیں اپنا مسلط کرنے کے لیے کون سا فتویٰ ہے جو نہیں لگتا؟ کہیں کفر کے فتووں کی فیکٹری کھلی ہے، کہیں بدعت کے فتووں کی فیکٹری کھلی ہے، ملانے والے کوئی نہیں، علیحدہ کرنے والے بڑے۔ اور ان تمام میں اہل فقر میں وہ جس بات سے کہہ رہا تھا کہ ہم وکیل لوگ خانقاہی نظام میں برکت دیے، حضور داتا صاحب کو پڑھیں، خواجہ صاحب کو پڑھیں، پیران پیر دستگیر شیخ سید عبدالقادر جیلانی کو پڑھیں، شیخ حضرت مجدد صاحب کو پڑھیں، اور چلو ان کا عرص ہی ہے، حضرت مولانا احمد رابط بریلوی سے گھر چل کا مزاج ذرا ان کو پڑھیں۔ پہلی ہستیاں جو ہیں وہ کچھ تھوڑے علم کی مالکوں کی تصانیف بتا رہی، سبحان اللہ، کہ کتنے علم اور فضل کے مالک ہیں، انہیں علوم و فنون پر کتنی دسترس حاصل ہے۔ آج جامی کی نعتیں تو پڑھتے ہو نا، جامی کے علم و فضل کو بھی دیکھو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اکثر لوگوں کو ان کا نام ہی نہیں پتا۔ نور الدین عبد الرحمن جامی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج بھی جامی کے فیض سے طلباء مستفید ہو رہے ہیں، بے شک، بے شک۔ یعنی علم کلام میں، لغات میں، گرامر میں، کیوں کہہ لیں کہ کلیدی کردار ہے کہ ایک علم ہے جس کو کہتے ہیں علم النحو۔ کیا کہتے ہیں؟ علم النحو۔ علم النحو کی بہترین کتابوں میں سے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے سبحان اللہ۔ جو آج بھی پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب کا نام ہے شرح ملا جامی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج بھی ہمارے میں اگر یوں کہوں کہ مدارس میں تقریباً نحوی تکمیل کے قریب جو کام ہوتا ہے وہ مولانا جامی کا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، صحیح۔ کتنے 100 سال گزر گئے، آج بھی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ ہاں نا، اس سے پہلے یہ کتاب لکھی جا چکی، کتاب اور تھی وہ بھی پڑھائی جاتی ہے، کافیہ۔ کافیہ آپ نے یہ سب کچھ اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے سمجھ لے کہ حواشی لکھے، وہ حواشی کتاب میں پڑھے۔ اللہ اکبر۔ اتنا داتا صاحب نے جہاں علمی مباحثات کی ہیں وہ پڑھو۔ بھائی سارا سسٹم چلتا رہا مسلط، یا چلو ایسے سمجھ ہیں، لیکن پرانے باب ہے، اور اکثر اب بھی کوئی یہ نہیں کہتا اوے ادھر 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 فٹافٹ مینو پیری آئیو تو مرید ہو جا۔
نہیں نہ کہتے. اکثر بزرگ کسی پر اپنے آپ کو کسی نے مسلط نہیں کیا. آئے صحبت کے رنگ لگ گئے, سبحان اللہ سبحان اللہ دل نے گواہی دی, اللہ اکبر مرید ہو گئے, علوم بھی ملے, فنون بھی ملے. وہ جو ہم کتابوں سے علم حاصل کرتے ہیں وہ کامل نے کچھ نظروں سے ہی پڑھا دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ کامل ہے نظر سے ہی پڑھا دیتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب یہ نظام چلا تو مخلوق خدا جوق در جوق ہے. پاس بٹھایا, سمجھایا, بات بنتی چلی گئی. آج کل او بھائی تم جو کچھ کئیوں کو میرا یہ پیغام ہے, تم لوگ یہ جو میڈیا پہ کر رہے ہو نا, اس سے تم دین کو فروغ نہیں دے رہے. اپنی علمیت جتانے کے لیے تم لوگ عوام الناس کو دین سے دور کرنے کا سبب بن گئے. نہ تمہارا بولنا نہ تمہارا سمجھانا دونوں کسی قاعدے کے مطابق ہیں ہی نہیں. تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ حکمتاً کہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ اس کے ان قلوب کی تعریف کا ذمہ اگر تمہارے ذمہ ہے, اگر تمہیں لوگوں کے دل موڑنے ہیں تو پھر تم میں حکمت بھی ہو. ذرا سا کچھ دیکھا, وہ اپنی علمیت اور اپنے آپ کو بابا جی جتانے کے لیے یا علامہ صاحب مفتی صاحب جتانے کے لیے سر عام ہی شروع ہو. مجھے اپنا واقعہ یاد آ گیا. میرے پہ طالب علمی کا دور تھا. یہ بھگوان پورہ میں نا مسجد ہے, مسجد سنگھ سبھا, وہ مسجد کا نام اور ہے, محلہ ہے سنگھ سبھا. وہاں ہمارے دوست ہوتے تھے قاری شیر محمد صاحب موسیٰ کے, مجھ سے سینئر سے, عمر سے بھی بڑے تھے. انہیں کہیں جانا پڑ گیا تو کہنے لگے کہ جمعہ تم پڑھانا. میں نے جمعہ پڑھایا. میں آپ کو خود ایک بات سمجھانے کے لیے کہ دیکھو میں جمعہ پڑھانے کے لیے جب جمعہ پڑھایا, نماز پڑھائی, تو ایک ماشاءاللہ جیسے ظفر صاحب نے اس عمر کے اس وقت بزرگ, میں کہتا میں نے یہ کوئی بات کرنی ہے, آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں. میں نے کہا بسم اللہ. اچھا اب میرا دین یہ تھا کہ میں نے شاید کوئی ایسی ذرا طالب علمی میں یا جب انسان وہ فراغت کو پہنچتا ہے نا تو کہتا ہے بس اب
علم کل میں ہی تو پھر اس وقت ذرا دور بھی اختلاف، تو میں نے کہا شاید کوئی میں نے ایسا مسئلہ بیان کر دیا ہو. جوش کتاب بار کیا اچھا میں بیٹھ گیا، میں کہا جی بالکل، اور یہ اگر ہوا تو کوئی علمی طور پہ میں اس کا پیش کر دوں گا، اگر نہیں تو سمجھ لوں. بار کیا بات کتنی نکلی. اچھا اسی اسنا میں اب میں سمجھانے کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے مجھے جو ان کا انداز پسند آیا، تب کی بات ہے میرا حسن 80 کی دہائی کی بات ہے، اللہ 80-90 کی دہائی کی بات ہو. عرصہ گزر 35-40 سال تو ہو گئے. اچھا اسی اسنا میں جیسے مسجد میں ہوتا ہے، ایک صاحب ہمارے پاس آ کے بیٹھنے لگے، یار ہم نے کوئی بات کرنی، آپ چلے جائیں. اچھا بات کیا نکلی کہ بچپنا ہے نا، تو فقہی اصول ضابطہ یہ ہے، مثلا میں نے پہلی رکعت میں تلاوت کی سورہ والضحیٰ کی سمجھانے کے لیے، اور دوسری رکعت میں نے والضحیٰ چھوڑ دی اور سورہ علم نشرہ چھوڑ دی اور والتین پڑھ دی. ایک مثال دیتا ہوں، یعنی ایک سورت چھوڑنا، ایک پڑھنا، درمیان کی سورت چھوڑ دینا، اس طرح پڑھنا. اس کو علماء نے منع فرمایا. یہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے، کہ کم از کم 2-4 سورتیں پھر زیادہ آگے چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. یہ میری غلطی ہے. اچھا شاید میرے دماغ یقیناً طالب علمی کا دور تھا، میں یہ کہتا مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا، لیکن اس بزرگ کے علیحدہ کہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، مسئلہ بھی حل ہو جائے. انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا. میں نہیں جانتا وہ کون تھے، لیکن سمجھانے کے لیے، سمجھانے کا انداز بتانے کے لیے آپ دوستوں سے یہ گفتگو بڑے عرصے کے بعد یہ یاد آئی اور کر رہا، اصلاح بھی ہو گئی، عزت نفس کو بھی مسئلہ بھی بتا دیا، اپنے فرض بھی سبکدوش ہو گئے. یہ کام ہونا چاہیے، اصلاحی کام. ادھر تو اب حال یہ ہے کہ ہم نے ہر شخصیت کو زیر بحث پر لے آئے. جس کو نہیں لانا چاہیے اس نے اس پر بھی بحث شروع کر دی. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.